ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ادائے عاشقان حق ادا کرنے کے دن آئے، ناموس مصطفیٰ پر جاں اپنی فدا کرنے کے دن آئے، جب ہوں کہ مصطفیٰ جیسی مقدس پاک ہستی پر لعین ایسے ایک سرتن سے جدا کرنے کے دن آئے، مسلح بیچ کر خنجر خرید اے صوفی دوراں، مسلح بیچ کر خنجر خرید اے صوفی دوراں، قلب کفر پہ ماتم بپا کرنے کے دن آئے، جو ہیں مصروف تسبیحات و چلہ ان سے کہتا ہوں، جو ہیں مصروف تسبیحات و چلہ ان سے کہتا ہوں، دعائیں ہو چکی حضرت اب دوا کرنے کے دن آئے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ سید کفیل شاہ بخاری صاحب کی دعوت پہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور شاید اسٹیج پر موجود شخصیات کا رعب و دبدبہ اتنا ہے کہ میں باوجود یہ کہ ماضی میں بہت اچھا سپیکر رہا لیکن میری ٹانگیں اس وقت کانپ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور خصوصاً آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس جماعت کا حصہ ہیں جس جماعت کی بنیاد ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، اور یہ پاکستان کی وہ واحد سب سے پرانی جماعت ہے جو اپنی اصل حالت میں ابھی تک برقرار ہے، ورنہ جماعتیں تو بہت بنی۔ ہماری مسلم لیگ کو ہی دیکھ لیجئے، 1906 سے شروع ہوئی اور 2023 تک آتے آتے کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی، کبھی جنیجو، کبھی بھٹو، کبھی کنونشن، اور کبھی نون، کبھی کاف، اور کبھی کیا، لیکن مجلس احرار پاکستان کی واحد ایسی جماعت ہے جو 1929 میں جس حالت میں، جن مقاصد پہ، جن عزائم کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، آج تقریباً 100 سال ہونے کو ہیں اپنے انہی مقاصد پہ، انہی خطوط کے ساتھ، انہی عزائم کے ساتھ اور اسی عہد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ نہ اس کے اندر کرسی کے لیے دراڑیں پڑیں، نہ اس کے عزائم میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ اس کے مقاصد کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی۔ پہلے دن اس کی بنیاد ختم نبوت کے دفاع کے لیے رکھی گئی تھی، اور آج بھی ہم ختم نبوت کانفرنس کے اندر اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کی بنیاد رکھنے والوں کے لہو میں، ان کے کردار میں ختم نبوت سے وفاداری رچی بسی تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مولانا امیر حمزہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ دو چیزیں، بلکہ در حقیقت وہ ایک ہی چیز تھی، انگریز کے خلاف بھی جو ان کی جدوجہد تھی وہ بھی دراصل ختم نبوت ہی کا ایک حصہ تھی، کیونکہ ہمارے اکابرین نے، جنہوں نے انگریز کے اس پودے کو پھلتا پھولتا دیکھا، جس کو غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ دراصل انگریز کا لگایا ہوا وہ پودا تھا جو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، افتراق پیدا کرنے کے اندر اگایا گیا تھا، اور انگریز کے خلاف شاہ جی کی ساری جدوجہد دراصل ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہی تھی۔ اور پھر ان کی اپنے کارکنوں کے ساتھ محبت، اپنے کارکنوں کے ساتھ ان کا تعلق۔ ابھی اندر بیٹھے تھے کفیل شاہ بخاری صاحب، میں نے چونکہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے تعلیم حاصل کی، مفتی طیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو کفیل شاہ بخاری صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے جو خوبصورت حصہ ہوتا ہے اس ملاقات کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکابرین کے پرانے واقعات بڑے مزے لے لے کر سناتے ہیں، اور ہم چونکہ ان کی صحبت سے محروم رہے تو یہ واقعات سنتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے۔ تو ابھی بیٹھے بیٹھے آدھے پونے گھنٹے کے اندر شاہ جی نے خیر المدارس کے اساتذہ کے کئی واقعات سنائے جو ہمارے استاد محترم مفتی طیب صاحب بھی بڑے مزے لے لے کر سنتے رہے اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے رہے۔ تو شاہ جی کے ساتھ، کفیل شاہ صاحب کے ساتھ جب ملاقاتوں کا سلسلہ بڑا ملتان کے اندر، تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی حیات کے بارے میں جانوں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھوں، ان کے واقعات کے بارے میں پڑھوں۔ تو میں نے مسلسل مختلف پلیٹ فارمز پہ، انٹرنیٹ کا دور ہے، ان چیزوں کو سرچ کر کے پڑھنا شروع کیا، تو اندازہ ہوا کہ شاہ جی کی جو ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود عوام کے دلوں کے اندر ان کی جو محبت رچی بسی ہے،
جو ماضی کے کسی اور قائد کی نظر نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ جی کا اپنے کارکن کے ساتھ جو رابطہ تھا، ان کی اپنے کارکن کے ساتھ جو محبت تھی، اس سلسلے میں ایک دو واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی رحمہ اللہ جب دیباج پور جیل کے اندر ان کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، جمعیت علماء ہند کے بھی کچھ علماء تھے اور بہت سارے کارکن بھی تھے۔ تو جیل کے اندر جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو شروع میں تلاشی لی جاتی ہے۔ تو تلاشی کے دوران جس عالم سے، جس رہنما سے جو پیسے نکل رہے تھے، رقم نکل رہی تھی، دیگر چیزیں نکل رہی تھی، وہ جیلر ان سے وصول کرتا جا رہا تھا۔ اور شاہ جی کو پتا تھا کہ ان پیسوں کی جیل کے اندر کیا اہمیت ہے، ان کی وقت کیا ہے جیل کے اندر۔ تو شاہ جی نے اپنے رومال کے اندر ان 62 روپے غالباً ان کے پاس تھے اس وقت، رومال کے اندر ان کو باندھا اور سنتری کی نظر بچا کے اپنے سے اگلے قیدی کے کندھے پر ڈال دیا جس کی تلاشی ہو چکی تھی۔ شاہ جی جب جیل کے اندر گئے تو چونکہ انگریز کی سختیوں کا زمانہ تھا اور وہ لوگ جو ختم نبوت کے کام سے برات کا اظہار کر دیتے تھے یا انگریز کے خلاف عملی جدوجہد سے برات کا اظہار کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو بہت سارے اندر قیدی ایسے تھے، اور بڑا دلچسپ یہ واقعہ مجھے لگا کہ جو صرف اس لیے ختم نبوت کے کام سے برات کا اظہار کرنے کو تیار بیٹھے تھے کہ ان کو سگریٹ کی طلب ہوتی تھی اور اندر سگریٹ نہیں ملتی تھی۔ تو شاہ جی نے ان 62 روپے سے اپنے ان کارکنوں کو جیل کے اندر سگریٹ خرید کر دی کہ تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کرنی، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنا، تمہارے اس چیز کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، بس ختم نبوت کے کام پر ڈٹے رہنا۔ اور خودداری اپنے کام کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ عالم کہ جب سکندر مرزا صدر تھے، ملتان میں آئے، گیلانیوں کے ہاں ان کی دعوت تھی، تو انہوں نے سکندر مرزا نے اسپیشل مظفر علی شمسی کو بھیجا کہ جاؤ شاہ جی کو میرے پاس لے کے آؤ یہاں پہ۔ تو وہ گئے، شاہ جی کو کہا کہ سکندر مرزا نے آپ کو یاد کیا ہے، صدر پاکستان ہے، پروٹوکول اور بڑی واہ واہ ہوتی، بڑی شہرت ہوتی، لیکن شاہ جی کی خودداری دیکھیے۔ شاہ جی نے کہا کہ میں سکندر مرزا کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، اسے مجھ سے اگر کوئی کام ہے تو وہ درویش کی کٹیا کے اندر آ جائے، اس سے میں بھی بلند ہو جاؤں گا اور وہ بھی بلند ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ عالم دین کے پاس صدر سکندر مرزا اس کے قدموں میں چل کر گیا ہے، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اور جب تقسیم ہوئی، امرتسر سے واپس آئے، ملتان کے اندر 2 مکان ان کے میں نے جو پڑھا امرتسر کے اندر تھے، یہاں آ کے لوگوں نے کہا آپ کلیم کیجئے کمیشن کے اندر، آپ کو یہاں پہ مکان مل جائیں گے، آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ شاہ جی نے کہا کہ میں نے جتنی عزت کمائی ہے وہ ختم نبوت کے نام پر کمائی ہے، دین کے نام پر کمائی ہے، اور آخری عمر میں 1-2 مکانوں کے لیے اس عزت کو داغدار نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی کرائے کے مکان کے اندر رہے اور خودداری کے ساتھ رہے، لیکن کسی کے آگے جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اپنے نبی کے ساتھ مخلص رہنا ہے، اس مشن کے ساتھ مخلص رہنا ہے، تو پھر آپ کو اپنی خودداری کا بھرم ضرور قائم رکھنا ہوگا۔ اور مجلس احرار پاکستان ان جماعتوں میں سے ایک ہے، چونکہ ہمارا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ قادیانی اس وقت جتنے زیادہ منظم سوشل میڈیا پر ہیں شاید ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے فیس بک پہ گروپ ایک دوست نے لنک بھیجا کہ آپ یہ گروپ دیکھیں، میں نے گروپ جوائن کیا، ختم نبوت کے عنوان سے وہ فیس بک پہ گروپ تھا اور کئی لاکھ اس کے ممبر تھے اور کئی چہرے میرے شناسا تھے جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ ان گروپوں کے اندر شرکت کر رہے تھے، پوسٹوں پہ کمنٹ کر رہے تھے، لیکن اس کا مواد وہی تھا جو قادیانی سلو پوائزننگ کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر انڈیل کر آہستہ آہستہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے فوری طور پہ کچھ احباب سے رابطہ کیا، انہیں بتایا یہ صورتحال ہے، ان کو ان کے اندر ایڈ کروایا، اور وہاں پہ مکالمے کے ذریعے اپنے ساتھی جو وہاں پر موجود تھے اور ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے، وہاں سے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر نکلوایا۔ اور مجھے آج پتا چلا کہ مجلس احرار اسلام کے ذریعے اہتمام جو آن لائن کورسز ہوتے ہیں ختم نبوت کے عنوان پہ، صرف 20,000 خواتین ہیں جو دنیا بھر کے اندر سے مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کے بارے میں آگاہی حاصل کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم اس وقت سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ فتنے اور نت نئے انداز کے اندر، لیکن ان تمام کی جڑیں وہ آپ کو آپ کے دین سے دور کرتی ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ کے خدا کے بارے میں شکوک و شبہات آپ کے ذہنوں کے اندر اجاگر کر کے آپ کو دین سے دور کرتی ہیں۔ ان تمام فتنوں کے پیچھے ان کی جڑ کے اندر جائیں تو آپ کو یہ قادیانی لابی کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس لیے اس دور میں اگر سوشل میڈیا پہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں مجلس احرار والے،
میری طرف سے ان تمام لوگوں کو سیلوٹ ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے اس موبائل پہ وقت گزارنا ہے، اگر پازیٹیو چیز ان تک نہیں پہنچے گی تو وہ نیگیٹو چیز کی طرف جائیں گے، اگر ان کو آپ ختم نبوت کا مواد نہیں پہنچائیں گے تو وہ قادیانیوں کا مواد پڑھیں گے۔ تو اس صورتحال میں جو یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کو گمراہی کی دلدل کے اندر، نوجوانوں کو اور ایمان سے دوری کے اندر جو ہوتے جا رہے ہیں، ان کو دوبارہ ایمان کی طرف لانے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کو سلامت رکھے، ان کی کوششوں کو سلامت رکھے، ان کے عزائم کو سلامت رکھے، اور انہوں نے جو مشن لے کے چل رہے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا، ان کی ختم نبوت کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی ان کی جماعت کی، اس کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ورنہ دنیا کے اندر آپ حالات دیکھ لیجئے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے، سویڈن کے اندر دوبارہ سے قرآن پاک کی گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک غیرت مند مسلمان وہاں پر موجود تھا جس نے جب اس بدبخت نے لائٹر جلایا اور قرآن کو وہ آگ دکھانے لگا تھا، اس بدبخت سے اس کے ہاتھ سے اس نے قرآن چھینا اور پولیس کی موجودگی کے اندر وہ قرآن چھین کر بھاگ گیا۔ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے قرآن کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان ممالک کے اندر جو اس صورتحال کے بعد حالات کشیدہ ہوئے مسلمانوں کے مابین اور دیگر کمیونٹیز کے درمیان، اب باقاعدہ یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ ہم جو فریڈم آف سپیچ کے تحت گستاخانہ خاکے بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جلانے کی اجازت دیتے ہیں، اس سے ہمارا امن تباہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی اس فریڈم آف سپیچ کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جو اس کی حدود و قیود ہیں، ان کو دوبارہ سے اثر نو ان کو ڈیفائن کرنا ہوگا، اس کو دوبارہ مرتب کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ملکوں کا امن برقرار رہے۔ لیکن آخر میں مجلس احرار اسلام کے کارکنوں کی طرف سے میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، سنو للکارنے والو، سنو للکارنے والو، کسے للکارتے ہو تم، یہ کس پہ وار کرتے ہو کہ ہاہاکار کرتے ہو، مگر یہ بھول جاتے ہو یہ کس سے جنگ چھیڑی ہے، کسے تسخیر کرنے کی ادھوری کوششوں میں تم مگر مصروف رہتے ہو، ستم کسے تسخیر کرنے کی ادھوری کوششوں میں تم مگر مصروف رہتے ہو، چمن پہ کہر ڈھاتے ہو، گلوں کو رون دیتے ہو، ستم کی فصل بوتے ہو، امام الانبیاء کے تم کبھی خاکے بناتے ہو، کبھی افکار کو ان کے نشانے پر سجاتے ہو، مگر یہ جانتے ہو کیا، مگر یہ جانتے ہو کیا، سگے آوارگاں کی جب بری آواز گونجے تو مسلمان جاگ جاتے ہیں، فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، قلعے تسخیر ہوتے ہیں، ستم کی فصل بوتے وقت ہمیشہ سوچ لینا تم، میری تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ فصل اگتی ہے نہایت تلخ ہوتی ہے کہ اپنے ہاریوں کے خون سے سیراب ہوتی ہے۔ سنو للکارنے والو، نہایت غور سے سن لو، میرے آقا کے بارے میں زبانیں زہر جب اگلیں، میرے آقا کے بارے میں زبانیں زہر جب اگلیں تو ان کے چاہنے والے سروں کو کاٹ دیتے ہیں، تو ان کے چاہنے والے سروں کو کاٹ دیتے ہیں۔ مجلس احرار اسلام سے وابستہ ہر کارکن، ہر ورکر، ہر چھوٹا چھوٹا کام کرنے والا کوئی بھی انسان ہے، اس کو میری طرف سے خراج عقیدت ہے، اسی طرح ختم نبوت کا کام کرتے رہیے۔ انشاءاللہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں آپ کے امیر عطا اللہ شاہ بخاری ہم سب کے منتظر ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح جس طرح آج ہم ان کا ایک چلایا ہوا مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں حوض کوثر پہ، انہی کی اقتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انشاءاللہ اسی طرح ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔